السلام علیکم جی، بہت حساس مسئلے کے اوپر میں گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں اور میں اس بات کا متقاضی ہوں کہ آپ بھی اس کو اسی حساسیت کی بنیاد کے اوپر سماعت فرمائیں۔ ظاہر ہے کہ کچھ لوگوں نے یہاں پہ بڑے سستے میں مذہب فروشی کا جو کاروبار شروع کیا ہوا ہے، ان کی پکڑ کی جانی بہت ضروری ہے۔ ہم اپنی بساط اور اوقات کے مطابق ان کے اوپر بات کریں گے۔ یہ دو شخصیات ہیں، ایک صاحب جو ہیں وہ عوریہ مقبول جان ہیں اور دوسرے ہارون الرشید صاحب ہیں۔ عوریہ مقبول جان صاحب سے ہماری بھی نیاز مندی رہی ہے اور یہ سلسلہ بہت پرانا ہے۔ جب سے انہوں نے وہ کونج نامی ڈرامہ لکھا اور وہ پی ٹی وی پشاور سے نشر بھی ہوا، تو اس کے علاوہ انہوں نے کام شام بھی کیا، لیکن پھر ان کا مذہب کی طرف رجحان ہو گیا اور وہ اپنے یہ دونوں اصحاب کے اندر جو قدر مشترک ہے کہ یہ بارہا اور بار بار جو مذہبی استعارے ہیں ان کا اپنی تحریر کے اندر استعمال کرتے ہیں اور اپنے آپ کو مذہب کا یعنی کہ اسلام کا بہت بڑا ٹھیکیدار بتاتے ہیں۔ عوریہ مقبول جان صاحب نے کچھ سیاسی تھیوریاں بھی گھڑ رکھی ہوئی ہیں اور وہ ہر وقت گلیوں میں خون بہے گا، اور خاص طور پہ ان اصحاب کا گلیوں میں خون جو بہنا ہوتا ہے وہ مسلمانوں کا خون ہوتا ہے۔ وہ اس کی بات کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں۔ پتہ نہیں ان کو مسلمانوں کے خون سے اتنی رغبت کیوں ہے یا مسلمانوں سے اتنی نفرت کیوں ہے کہ یہ جب بھی اپنی وہ کوئی سیاسی تھیوری گھڑتے ہیں، وہ لال ٹوپی تو خیر ماورہ ہو جاتا ہے نا ان سے، یہ جو تھوڑا بہت اس کے اندر علم کا یا اسلامی تاریخ کا جیسے بھی لکھی گئی ہوئی ہے اس کا تڑکا لگاتے ہیں، تو عام لوگوں کو گمراہ کرنا ان کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن ان کا طریقہ واردات ایک ہے اور اس طریقہ واردات کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ عوریہ مقبول جان صاحب نے فرمایا کہ ان کو کراچی کے ایک پروفیسر نے بتایا، وہ کو پروفیسر صاحب انہوں نے متعارف کروایا، آپ ان کے ولاگ میں جا کے انہوں نے نام بھی لیا ہوا ہے، ان کا نام دیکھ رکھتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر نہ باشد، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ جنرل قمر جاوید باجوہ کو لے کے گئے ہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل کے اندر، ان کے دربار کے اندر، اور انہوں نے باجوہ صاحب کے ہاتھ کے اندر جو ہے ان کی تقرر نامہ تھمایا ہے، تو باجوہ صاحب نے الٹے ہاتھ سے پکڑا ہے، تو الٹا ہاتھ جو ہے الٹے ہاتھ کے اوپر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ مارا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر باجوہ صاحب نے سیدھے ہاتھ سے پکڑا ہے۔ یہ انہوں نے خواب اس وقت سنایا۔ طریقہ واردات پہ آپ نے غور رکھنی ہے کہ کسی نے مجھے بتایا کہ یہ ہوا، اور اس کے بعد باجوہ صاحب ادھر آ جاتے ہیں۔ پھر جب ان کی باجوہ صاحب سے ایکسٹینشن ہو جاتی ہے تو پھر یہ اسی میں سے یہ فکرہ نکالتے ہیں کہ جناب باجوہ تو اتنا چول ہے، جنرل ریٹائر قمر جاوید باجوہ، کہ اس کو جب چیز عطا ہوئی تو اس نے الٹے ہاتھ سے پکڑنے کی کوشش کی۔ اب اسی میں سے نکال کے تو باجوہ صاحب کے خلاف جو ہے یہ شروع ہو جاتے ہیں، جیسا کہ پی ٹی آئی کا نریٹو جو تھا وہ باجوہ بیشنگ تھا، اور ایک طرف باجوہ سے ملاقات کر کے وہ شاہد میتلا صاحب نے اپنے بتا چکے ہیں، ان سے مذاکرات کر کے اور حکومت کی بھیک مانگی جاتی تھی اور سٹیج پہ کھڑے ہو کے انہیں گالیاں بکی جاتی تھیں، اور باجوہ صاحب کے اور ان کے کولیگز کو میر جعفر اور میر صادق کہا جاتا تھا۔ اور جب باجوہ صاحب نے میٹنگ کے اندر پوچھا جو علوی نے کروائی کہ آپ مجھے میر صادق اور میر جعفر میر صادق ہے، تو نہیں، میں تو نواز شریف کو کہتا ہوں۔ اور باجوہ صاحب کے بقول وہ حیران پریشان رہ گئے کہ کوئی شخص اس طرح منہ کے اوپر جھوٹ بھی بول سکتا ہے، اور منہ کے اوپر جھوٹ بولنے والے کا اور نہر کی دوسری طرف کھڑے ہو کے گالیاں دینے والے کا آپ کچھ کر نہیں سکتے، تو منہ کے اوپر جھوٹ بول گیا۔ تو خیر باجوہ صاحب کے حوالے سے انہوں نے یہ بات کی، کسی کے حوالے سے کر دی، ویوز کمائے، ڈالر کمائے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اسی کو ڈسٹارٹ کر کے الٹ کر دی، ٹھیک ہے۔ اب اسی طرح کی ایک درفنتنی جو ہے یا دریدہ دہنی جو ہے، یا میرا مطلب ہے بدتمیزی جو ہے، وہ بد زبانی ہے، کوئی بھی اس میں آپ کے ذہن کے اندر کوئی لفظ آتا ہے تو وہ لگا لیجئے،
وہ فرمائی ہے جناب ہارون رشید صاحب نے، جو صحافیوں کے حلقے میں استاد کپی کے نام سے مشہور ہیں، کیونکہ ہمہ وقت وہ ام الخبائث کے زیر اثر رہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور انہیں دیکھ کے آپ کو اس بچھڑے کی یاد آ جاتی ہے کہ جاپان کے اندر میرا خیال ہے اس کو کوبے کہتے ہیں، کوبے کہتے ہیں، اور میری زبان جہاں تک ساتھ دیتی ہے، میں نے مشتاق یوسفی صاحب کی کتاب کے اندر پڑھا تھا کہ وہ جب بچڑا پیدا ہوتا ہے تو اس کو گائے کا دودھ نہیں دیا جاتا، کٹا بھینس کا ہوتا ہے، بچڑا جو ہوتا ہے وہ گائے کا ہوتا ہے، تو اس کو دودھ نہیں دیا جاتا، اس کی جگہ اسے شراب پلائی جاتی، اور پھر ساری عمر اسے پانی نہیں پلایا جاتا، بلکہ ساری عمر جب بھی وہ پینے کے لیے کوئی چیز مانگتا ہے تو اس کو شراب دی جاتی اور وہ پال کے بڑا کیا جاتا ہے، اور جب وہ پھٹ کے موٹا ہو جاتا ہے اور صحت مند ہو جاتا ہے، بلکہ فربا ہو جاتا ہے، تو پھر اس کو ذبح کیا جاتا ہے یا کاٹا جاتا ہے، اور اس کے جو گوشت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوتے ہیں وہ شراب کے شوقین حضرات کے لیے تحفتاً بھجوائے جاتے ہیں، یا بہت مہنگا بکتا ہے وہ گوشت، کیونکہ اس کی نس نس میں جو ہے وہ شراب رچی بسی ہوتی۔ لیکن وہ جو بچڑا ہے وہ جیسے جیسے تربیت پا رہا ہوتا ہے، تو جب اس کی آنکھیں پوری نہیں کھلتی اور جو پینے والے ہوتے ہیں وہ اس کی آنکھوں کے نہ کھلنے کے قربان جاتے ہیں، مجھے استاد کپی کو دیکھ کے نا وہ بچڑا یاد آ جاتا ہے۔ موصوف کی آنکھیں بھی اسی طرح نہیں کھلتی، کیونکہ یہ ہمہ وقت شراب کے نشے میں دھت ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، مدہوش ہوتے ہیں، اور مدہوش ہو کے جو گل گپاڑا کرتے ہیں، میں اس میں سے ایک گل گپاڑے کی آج آپ کو مثال دینے لگا ہوں۔ موصوف نے اپنے ولاگ کے اندر فرمایا ہے کہ انہوں نے گفتگو کی ان صاحب سے جو کہ صنم جوید نامی ایک خاتون کے والد ہونے کے دعوے دار ہیں، ویسے وہ جدی پشتی جو ہیں نسلی جیالے ہیں، لیکن اولاد آگے سے جو تھی وہ ادھر کو ڈائیورٹ ہو گئی۔ خاتون جو ہے صنم جوید صاحبہ، ان کی ڈومیسٹک لائف بھی ڈسٹرب ہے، لیکن ہم اس پہ کوئی بات نہیں کرتے، وہ والد صاحب سے یا میاں سے الگ رہ رہی، یہ ان کا ذاتی مسئلہ ہے، مطلب کہ لیکن بہرحال وہ خاتون جو ہیں وہ اگر آپ کو یاد ہو تو یہ ٹک ٹاک بنایا کرتی تھیں، ہاتھ میں انہوں نے 2 رنگوں والا ڈنڈا پکڑا ہوتا تھا، ایسے ایسے مار رہی ہوتی تھیں دوسرے ہاتھ کے اوپر، میک اپ شیک اپ فل کیا ہوتا تھا، پورا حسن کی حشر سامانیاں انہوں نے نمائش کے اوپر لگا رکھی ہوتی تھیں، ساتھ ان کی ایک اور بھی خاتون ہوتی تھیں، لیکن یہ ذرا زیادہ ہٹ، ان کا ٹک ٹاک زیادہ ہٹ ہو جاتا تھا، تو یہ ایسے ڈنڈا مار رہی ہوتی تھی اور پولیس کو دعوت دے رہی ہوتی تھی کہ تم ذرا عمران خان کو ہاتھ لگا کے تو دکھاؤ، اور وہ چڑھاتی ہیں، اور پھر بیرون ملک سے ان کی ٹک ٹاک اور ان کے ولاگ دیکھے جاتے اور ڈالروں کی ان کے اوپر بارش ہوتی۔ یہ خاتون جو تھی یہ ویوز لینے کے لیے جو ہے 9 مئی والے دن حملہ آور جو ہوئے لوگ ان کی لیڈ کر رہی تھیں، لیکن چونکہ ویوز مقصود تھے تو اپنی ہر حرکت جو تھی اس کی ویڈیو بنا کے وہ سوشل میڈیا کے اوپر ڈال رہی تھیں، اور ہم تو فرشتوں کے لکھے پہ پکڑے جائیں گے نا، ان کے لیے اپنی ویڈیو ہی کافی۔ تو وہ ویڈیوز جو ہیں وہ لا انفورسنگ ایجنسیز کے ہاتھ لگ چکی ہیں اور موصوفہ جیل میں۔ اوریہ مقبول جان نے کسی پروفیسر سے بات کی، پروفیسر نے خواب دیکھا ہوا تھا، اس نے اوریہ مقبول جان کو بتایا اور اوریہ مقبول جان نے آگے بتایا۔ استاد کپی نے ان کے والد سے بات کی تو والد نے یہ بتایا، کیا بتایا کہ اب ان کے لیے جیل کی ساری مصیبتیں ختم ہو گئی ہیں، کیونکہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نقل کفر نہ باشد، صنم جاوید کو جیل کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی ہے۔ اب جو اہل طریقت ہیں، یہ جو ہیں اس سے منسلک لوگ ہیں، ان کے ہاں اگر زیارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ طریقہ کار پڑھیں تو موجودہ زندگی کے اندر کسی بھی عام عملی مسلمان کے لیے جو 5 وقت کی نماز بھی پڑھتا ہے اور حقوق العباد بھی پورے ادا کرتا ہے، اس کے باوجود بھی آپ کا اس کے خواب میں آ جانا ایک امر ناممکن ہے۔
یہ تصوف کے لوگ مختلف وظائف، مختلف تپسیائیں کرتے ہیں اس کام کے لیے، اس میں کچھ مطلب دوسری بات نہیں ہے، لیکن جتنی مشکل ٹرمز اینڈ کنڈیشن بتائی جاتی ہیں ان ٹرمز اینڈ کنڈیشن کی موجودگی کے اندر ہم نے پڑھ رکھی ہے، یہاں پہ بریت ہو جائے گی اس کی تفصیل عرض کرتے ہوئے میں کہہ رہا ہوں کہ کسی عامل مسلمان کا جس کی نماز جو ہے جس نے کبھی نماز میں تکبیر اولیٰ مس نہ کی ہو، جس نے تہجد کبھی مس نہ کی ہو، اور ساتھ میں اس نے حقوق العباد بھی ادا کیے ہوں، ان تمام خصوصیات کے باوجود بھی آپ کا اس کے خواب میں آ جانا امر ناممکن ہے۔ وہ خاتون جو ہے وہ اسلامی شاعر کے اوپر کتنا عمل درآمد کر رہی تھیں یا کر رہی ہوں گی، وہ اپنی ویڈیوز کی صورت میں ہمیں بتاتی رہی ہیں نا، اور پتہ نہیں ان کو بھی نماز آتی ہے کہ نہیں، اپنے لیڈر عمران احمد خان نیازی کی طرح، کیونکہ عمران احمد خان نیازی صاحب کو عربی نہیں آتی، نہ بولنی آتی ہے، نہ پڑھنی آتی ہے، خاتم النبیین نہیں کہہ سکتے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے، ادا نہیں کر سکتے، ان کی زبان کو اجازت نہیں ہے میرے رب کی طرف سے، وہ نہیں برداشت کرتا بھی اس کے پاک محبوب کا نام جو ہے اس طرح کی پلیت زبان سے ادا ہو، ٹھیک ہے۔ تو میرا مطلب ہے کہ دونوں کے طریقہ واردات، یہ ایک طریقہ واردات میں نے مثال کے طور پہ دونوں کا طریقہ واردات اپنا اوریہ مقبول جان صاحب کا بھی، ہارون رشید صاحب کی ایک ہی ہے کہ کل کو آپ ان کو پکڑیں تو کہیں، یہ دونوں کہیں گے کہ مجھے تو اس نے بتایا تھا۔ اوریہ مقبول جان صاحب یہ ڈرامہ کر چکے ہیں، اب آپ ذرا اس کی گردن ناپنے کی کوشش کریں موصوف کی اور ان سے سوال کریں تو وہ کہیں گے مجھے تو صنم جاوید کے باپ نے بتایا تھا، مجھے جو صنم جاوید کے باپ نے بتایا تھا تو میں نے بیان کر دیا، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہیں ٹٹیری صاحب یہ یوں کہہ کے نکل جائیں گے، طریقہ واردات آپ دیکھیں سیم ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ دیکھیے ہم اس معاشرے میں رہ رہے ہیں، اس کے اندر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کے اوپر اس طرح کا تمار اور بہتان باندھنا، ٹھیک ہے، یہاں پہ تو میرا مطلب ہے کہ فساد پڑ جائے گا بھائی، لیکن یہ فسادی ہیں بیسیکلی، یہ چاہتے ہی فساد ہے۔ اوریہ صاحب جو ہیں وہ خون کی ندیاں بہہ جائیں گی، یہ ہو جائے گا، قتل و غارت گری ہو جائے گی، وہ اس کی تقریریں کرتے رہتے ہیں۔ موصوف جو ہیں وہ اس طرح کی حماقتیں فرما کر اس طرح کے حالات پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ ان کی دونوں حضرات کی اس غلطی کی نشاندہی بھی کرنا بہت ضروری ہے، اور ان کی پکڑ بھی کی جانی چاہیے کہ خدا کے بندو تم گھٹیا قسم کے ڈالر حرام کے کمانے کے لیے کسی ذات کو تو بخش دو، ایک ایسی ذات جس کے اوپر مسلمانان عالم کا اتفاق ہے، وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ذات ہے، اور جو اس ذات کے بارے میں کوئی بھی دریدہ دہنی کرتا ہوا پایا جاتا ہم کہتے ہیں تم ہم میں سے نہیں ہو، ٹھیک ہے نا، ہم نے 73 میں کہہ دیا تھا نا ان کو کہ تم ہم میں سے نہیں ہو، اگر تم اس ذات کی کسی ایک خصوصیت کے اوپر بھی ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرتے ہو۔ تو اوریہ صاحب جو ہیں اور استاد کپی جو ہیں، ان دونوں کو اپنے اعمال کی طرف توجہ کرنی چاہیے اس سے پہلے کہ کوئی اور توجہ دلانے کے لیے پہنچ جائے، اور جو توجہ دلانے کے لیے آئے گا پھر اس کا اپنا طریقہ کار ہوگا، پھر چیخیں نہ ماریے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر آپ کی خدمت میں پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔